جن کی وجہ سے مجھے یہ سزا ہوئی۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو میرے ماضی کے دریچوں میں جھانکنا ہوگا۔ میرا بچپن لاہور کے قریب ایک قصبہ نما گاؤں ہنجروال چک 31 میں گزرا ہے۔ اگر لاہور میں کوٹ رادھا کشن سے رائیونڈ روڈ پر پتوکی کی طرف جائیں تو چانگا مانگا سے پہلے میرا گاؤں آتا ہے۔ میرا گھرانہ کل ملا کر 4 افراد پر مشتمل تھا۔ میں کمال، میری بہن روبینہ جس کو پیار سے سب لوگ بینا بینا کہہ کر بلاتے تھے، میری والدہ جو کہ خالص گھریلو خاتون تھیں، اور میرے ابا جان جن کا نام جلال پاشا تھا۔ والد صاحب زمینداری کرتے تھے۔ میں 16 سال کا تھا جب میٹرک کر لیا۔ میٹرک تک تعلیم میں نے اپنے قصبہ میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد میں اپنی زرعی اراضی جو کہ چند ایکڑ پر مشتمل تھی اس زمین پر پل بڑھا۔ دن رات وہ محنت کی کہ بہت جلد ہی ہمارے کھیت لہلہانے لگے۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل ہوتی گئی۔ صرف 2 سالوں میں ہی خوشحالی نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ کھیتوں پر کام کرنے کے لیے چند ملازم رکھ لیے، جس کی وجہ سے اب میرے پاس کافی وقت بچ جاتا تھا۔ بچپن سے ہی مجھے نشانہ بازی کا شوق تھا، اور یہی شوق مجھے شکار کے راستے پر لے گیا۔ اب فارغ وقت ملتے ہی میں اپنی بندوقڑیاں اٹھا کر دوستوں کے ساتھ نکل جاتا اور اپنے گاؤں یا آس پاس کے دوسرے دیہاتوں میں یا پھر چھانگا مانگا جنگل میں مرغابیاں گراتے رہتے۔ کیونکہ میں بچپن سے نشانہ بازی کے جنون میں مبتلا تھا، تو 9ویں کلاس میں ہی والد صاحب نے مجھے شکار کے لیے رائفل لے دی تھی۔ ویسے بھی اس وقت ہمارے گاؤں اور آس پاس کے دیہاتوں میں سور لاتعداد پائے جاتے تھے۔ یہ سور آئے دن کسی نہ کسی کی فصل اجاڑ کر رکھ دیتے تھے، اس لیے انہیں مار بھگانے کے لیے اکثر خوشحال گھرانوں میں اسلحہ پایا جاتا تھا۔ میرے ابا جان کے پاس بھی ڈبل بیرل بندوق تھی، وہ بھی اکثر میرے کام آتی تھی۔ 1000 نصیحتوں کے بعد ابا جان نے مجھے میرے شوق کی خاطر ایک رائفل بھی خرید دی۔ میرا نشانہ بہت اچھا تھا۔ مشکل سے مشکل نشانہ میں بآسانی لگا لیا کرتا تھا۔ دوسرا شوق مجھے باڈی بلڈنگ کا تھا۔ اس زمانے میں جمنازیم وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، اس لیے اس کام میں استعمال ہونے والی چند چیزیں میں نے لا کر اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں اور بلا ناغہ باڈی بلڈنگ کیا کرتا تھا۔ شام کے وقت گاؤں کے باہر سے گزرتی نہر میں تیراکی کرنا تو میرا محبوب ترین مشغلہ تھا، لہذا زندگی بڑی پیاری گزر رہی تھی۔ شام کو گھر جانے کے بعد بہن کے ساتھ دنیا جہان کی باتیں کرنا اور قصے کہانیاں سنانا بھی روزانہ کا معمول تھا۔ میری بہن تھی ہی بڑی معصوم، بینا مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی۔ 8ویں جماعت پڑھنے کے بعد اس نے تعلیم کو خیر باد کہہ دیا اور امی جان کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد امی اور بینا اپنے کمرے میں سو جاتے، جبکہ ابا جان شروع سے ہی بیٹھک میں سوتے تھے اور میرا کمرہ گھر کے پچھواڑے میں تھا۔ کہتے ہیں جب جوانی آتی ہے تو اپنے ساتھ نئی امنگوں کی کہانیاں بھی لاتی ہے۔ اکثر یاروں کے ساتھ مل کر VCR پر فلمیں دیکھا کرتا تھا۔ میرا تو وہ حساب ہو گیا تھا، نہ دل لگتا نہ دا لگتا۔ میں ہر وقت کسی نہ کسی لڑکی کو تاڑنے کی سوچتا رہتا، پر کبھی عملاً ہمت نہیں پڑی۔ پھر ایک دن میں باہر سے گھر آیا تو گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا۔ وہ ننگے سر بینا کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی اور اس کا دوپٹہ اس کے پاس ہی چارپائی پر پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل و دماغ میں بجلیاں سی کودنے لگیں۔ اسے دیکھتے ہی میں اس کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ ان کے پاس سے گزرتے وقت بینا نے مجھے سلام کیا تو مڑ کر جواب دینے کے بہانے میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو یاد آیا کہ یہ تو چاچے فقیرے کی بیٹی چھیمو ہے۔ چاچے فقیرے کا گھر ہمارے پچھواڑے تھا۔ ہاں وہ میرے ابو کا بھائی وائی نہیں تھا، بس ایسے ہی گاؤں کے سب لوگ اسے چاچا فقیرہ کہتے تھے۔ چند سال پہلے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے سانپ کے ڈسنے سے چاچا کی موت ہو گئی تھی۔ چاچا نے ترکے میں 2 عدد بیٹیاں چھوڑی تھیں، ایک نجمہ اور ایک چھیمو۔ نجمہ بڑی تھی اور اس کی شادی ہو چکی تھی، چھیمو جوان تھی، لیکن ابھی تک اس کی شادی تو کیا کہیں منگ بھی نہیں پڑی تھی۔ چھیمو پر مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ چند دنوں کی آنکھ مٹکے کے بعد وہ خود ہی میری آغوش میں پہنچ گئی، بالکل ایسے کہ جیسے وہ خود پہلے سے سوچ کر بیٹھی ہو کہ فدوی لائن مارے اور وہ سواگت کرے۔ چھیمو کے گھر میں صرف چھیمو، اس کی ماں اور چاچا فقیرے کا بوڑھا باپ یعنی چھیمو کا دادا رہتے تھے۔ چھیمو کی ماں بیچاری سارا دن کام کرنے کے بعد رات کو تھک کر چارپائی پر گر جاتی تو اسے کوئی ہوش نہ رہتا۔
اس وقت چیمو چپ چاپ دیوار پھیلان کر ہمارے صحن سے ہوتے ہوئے میرے کمرے میں آ جاتی۔ اب یہ سوال کہ وہ کیوں میرے کمرے میں آتی تھی، میں کیوں نہیں جاتا تھا؟ تو دوستو، ان کا گھر بہت چھوٹا سا تھا، تو وہاں کوئی مناسب جگہ نہیں تھی، اس لیے چیمو کو ہی دیوار پھیلانگنی پڑتی تھی۔ پہلے پہل تو 200 کنار تک بات رہی، لیکن کب تک دو سلگتے جسم ایک دوسرے سے دور رہ سکتے تھے؟ آخرکار ہمارے بیچ وہ سب ہوا جس کی میں خواہش رکھتا تھا۔ اس کے بعد چیمو بولی، اچھا اب میں چلتی ہوں، امی کو بخار ہے، کہیں اٹھ ہی نہ جائیں۔ چیمو اگلی رات دوبارہ آئی اور پھر وہ روزانہ ہی آنے لگی۔ اگلے دن صبح اٹھ کر میں زمینوں پر چلا گیا۔ اب میری زمین دن رات محنت کے بعد چند ایکڑ سے کافی بڑھ چکی تھی۔ پیسہ بارش کی طرح برس رہا تھا۔ ابا جان نے پاس ہی ایک احاطہ دیکھ کر خرید لیا تھا اور چند بھینسیں خرید کر پال لی تھی۔ ملازم ہی آ کر بھینسوں کی رکھوالی کرتے اور ان کا دودھ دھوتے تھے، پھر یہ دودھ لاہور شہر میں بیچ دیا جاتا تھا۔ دودھ کا کاروبار بھی چل نکلا تھا۔ زمینوں پر چکر مارنے کے بعد میں احاطے میں گیا۔ ملازم بھینسوں کے لیے چارہ تیار کر رہے تھے۔ ابا جان دودھ نکلوا کر سپلائی کروانے جا چکے تھے۔ میں احاطے میں ہی بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ میرا بچپن کا دوست نادر احاطے میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر خوشی سے میری طرف بڑھا۔ میں بھی اٹھ کر اس کے گلے ملا اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے چارپائی پر جگہ دی۔ نادر ہمارے گاؤں کے وڈے زمیندار چودھری مظفر سیال کے ساتھ ہوتا تھا۔ کام وام تو کچھ خاص نہیں تھا، بس اس کے کارندوں میں شامل تھا۔ سیالوں کے سب لوگ جدی پشتی زمیندار تھے۔ اس گاؤں اور آس پاس کے چند گاؤں میں ان کی سینکڑوں ایکڑ زمین اور لاہور شہر میں بھی ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا۔ سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو ایسے بندوں کو ہمیشہ چند کرندوں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ روب داب بنا رہے، اور اگر کہیں پھڈا ہو جائے تو چیلوں چپاٹوں کی نفری لڑائی میں کام آوے۔ نادر ہنستے ہوئے بولا، سناؤ جی چودھری کمال پاشا صاحب، کی حال چال نے جناب دے؟ میں بھی اسی کی ٹون میں بولا، حال تے چال دونوں ہی ٹھیک نے نادرے، تو سنا اج ادھر کداں چل نکل آیا؟ تو نادر میرے کندھوں پر ہاتھ مار کر بولا، کچھ نہیں یار، وڈے چودھری صاحب لاہور گئے تے میں سوچیا چل بھائی نو ہی مل آئیے۔ میں گھر جا رہا سی تے تینوں اندر آندے ویکھ کے سدھا اندر ہی آ گیا۔ یہ کہہ کر نادرے نے پہلو بدلا اور اپنی ڈب سے ریوالور نکال کر مجھے دکھاتے ہوئے بولا، چھڈ گلاں نو، آ ویکھ یار نواں مال منگوا کے دتا چودھری صاحب نے، 38 بور دا ریوالور ہے۔ میں نے ریوالور پکڑ کر چیک کیا، خالص اسٹیل باڈی کا بنا ہوا تھا، نہایت خوبصورت تھا۔ میگزین میں گولیاں بھری ہوئی تھیں۔ میں نے اٹھ کر احاطے میں موجود ککر کے درخت پر نظریں دوڑائیں تو مجھے اپنے مطلب کی ایک جگہ نظر آ گئی۔ نادرے نے میری نظروں کا تعاقب کیا تو ہنستے ہوئے چارپائی سے اٹھ کر ککر کے پاس جا پہنچا اور تھوڑا اونچائی کی طرف ایک ٹہنی پر کوئلے سے مارک بنا دیا۔ اونچائی پر اس لیے بنایا کہ کہیں نیچے چلائی ہوئی گولی کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے ریوالور والا ہاتھ سیدھا کیا، نشانہ باندھا، سانس باہر چھوڑتے ہوئے ٹریگر دبایا۔ ڈز کی آواز کے ساتھ گولی سیدھا مارک کے بیچوں بیچ جا لگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے ریوالور نادرے کی طرف اچھال دیا، جسے اس نے ہوا میں ہی کیچ کر لیا۔ اچھا ہے نادرے، بہت اچھا ہے۔ پھر ہم دونوں چارپائی پر جا بیٹھے۔ اتنی دیر میں ملازم 2 گلاس اور لسی کا جگ بھر کر لے آیا۔ کچھ دیر باتیں کرنے اور لسی پینے کے بعد نادرے نے ریوالور اپنی ڈب میں لگایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چنگا ویرے، ہن مینوں اجازت دے، تھوڑا گھر بھی چکر لا لواں، بھابی میری راہ ویکھدی ہونی۔ مجھ سے گلے مل کر نادر باہر نکل گیا اور میں بھی وہاں سے نکل کر اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ نادر ایک گھبرو جوان تھا، قد کاٹ میرے برابر تھا، بس جسامت میں مجھ سے تھوڑا بھاری تھا، جبکہ میرا جسم قدرے چھریرا تھا۔ نادر کے ماں باپ برسوں پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اس کے باپ کو ایک رات اچانک دل کا دورہ پڑا تھا اور کسی قسم کی طبی امداد میسر آنے سے پہلے ہی وہ اجل کے حوالے ہو گیا۔ نادر کی ماں اپنے شوہر کی موت کا صدمہ سہ نہ سکی اور دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ پھر ایک رات گھر کے تینوں نفوس، نادر، اس کا بڑا بھائی جمیل اور اس کی ماں سونے کے لیے لیٹے۔ سوئے تو 3 تھے لیکن اگلی صبح جاگے صرف 2 ہی۔ نادر کی ماں بھی زندگی کے ہر دکھ سے نجات پا گئی۔ جمیل اس وقت محنت مزدوری کرتا تھا۔ ماں کو دفن کرنے کے بعد جمیل نے اپنے بھائی نادر کی کفالت کا پورا حق ادا کیا۔ جمیل کا نام
اس کی شکل و صورت سے پوری طرح میچ کرتا تھا۔ وہ واقعی مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا، انتہائی حسین و جمیل نئے نقش کا مالک تھا۔ جمیل ہماری زمینوں پر ابا جان کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا جب ابا جان نے گاؤں کے بزرگوں کی مشاورت سے ساتھ والے گاؤں کی ایک محنت کش کی خوبصورت بیٹی سے جمیل کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد جمیل نے دگنی محنت کرنی شروع کر دی۔ اس وقت تک میں یعنی کہ کمال پاشا بھی میٹرک کر چکا تھا اور آپ اپنی زمینوں پر پل پڑا تھا۔ جیسے جیسے پیسہ آتا گیا زمینیں بڑھتی گئیں اور اس منافع میں ہم اپنے ملازموں کو بھی مختلف ہیلوں بہانوں کے ساتھ ان کی مدد کر کے حصہ دیتے رہے۔ جمیل کی آمدن بھی بڑھ چکی تھی۔ اس وقت تک نادر بس گلیوں کوچوں میں آوارہ گردی ہی کرتا تھا۔ چونکہ جمیل کا لاڈلا بھائی تھا تو اس نے کبھی بھی نادر کو کسی کام کے لیے نہیں کہا تھا۔ شادی کے 1.5 سال بعد ہی جمیل پر سعودیہ جانے کا خبر سوار ہوا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے بچا کر پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، چنانچہ اس نے وہ سارا پیسہ لگا کر سعودیہ کا ویزا لگوایا اور محنت مزدوری کر کے سہانے مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے سعودیہ چلا گیا۔ پہلے ہی مہینے اس نے اچھے خاصے پیسے گھر بھیجے۔ سب لوگ خوش تھے، لیکن زندگی نے جمیل کے ساتھ وفا نہ کی اور چند ہفتے بعد ہی کام کے دوران ایک حادثے میں وہ جاں بحق ہو گیا۔ نادر کو یہ اطلاع بہم میں نے ہی پہنچائی تھی، کیونکہ اس وقت گاؤں میں ایک سیالوں کی حویلی اور دوسرا فقط ہمارا گھر تھا جہاں ٹیلی فون لگا ہوا تھا۔ سعودی سے جمیل نے 1-2 بار ہمارے گھر ہی کال کی تھی اور ہم نے کسی ملازم کو بھیج کر اس کی بیوی کو بلوا کر اس سے بات چیت کروائی تھی۔ ایک دن میں گھر میں ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے کال ریسیو کی تو سعودی سے جمیل کی کمپنی کا کوئی آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ جمیل کی حادثے میں موت ہو گئی ہے، چونکہ سعودیہ کا قانون ہے کہ اگر کوئی بندہ مقروض ہو اور مر جائے تو اس کو وہیں سعودیہ میں ہی دفنا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جمیل کو بھی یہی دفنا دیا گیا۔ میں نے کسی کو بتائے بغیر یہ اطلاع نادر کو دی تو نادر گھنٹوں میرے گلے لگ کر رویا۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑ کر میری منت کی کہ جمیل کے مرنے کی بات ابھی کسی اور کو نہ بتاؤں، موقع محل دیکھ کر وہ خود ہی اپنی بھابھی کو بتا دے گا۔ نادر اپنی بھابھی شمسا سے بہت پیار کرتا تھا، وہ بھی دیور کو بھائیوں کی طرح ہی چاہتی تھی۔ میں نے نادر کو چپ کروانے کے بعد کہا، لیکن نادرے یار جدوں جمیل دا فون نہیں آوے گا تے سارے پریشان ہون گے، ادوں کی کریں گا؟ نادر نے اپنا سر جھکا لیا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور بولا، ویرے تو ایک کام کر، سدھا میرے گھر جا تے شمسا نو اطلاع دے کہ اوتھے حادثہ ہو گیا ہے تے جمیل بہت بری زخمی ہویا، ہن او دا علاج چل رہا ہے۔ ڈاکٹراں دے مطابق پورے 1 سال تک او دا علاج ہوئے گا، نالے او دا جبڑا بھی ٹوٹ چکیا ہے، اس لیے وہ فون تے گل نہیں کر سکدا۔ 1-2 مہینے بعد جمیل والوں کوئی خط پتر لکھ کے شمسا نو دے چھڈیا کران گے، پھر آہستہ آہستہ موقع محل ویکھ کے اونوں دس دیواں گا۔ تیری مہربانی صرف ایک احسان کری ساڈے تے کہ کسے نو خبر نہ ہوئے اصل گل کی ہے۔ میں نے کہا، یار نادرے اے مشکل کام میں تو خود شمسا نو ہے ساری گل دس، باقی میں پردہ پائی رکھاں گا۔ نادر کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ جب شمسا کو پتہ چلے گا تو وہ روتی ہوئی سیدھا امی کے پاس ہی آئے گی۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے ابو کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا اور جا کر ساری بات منو ان ابو کو بتا دی۔ ابو کو بھی جمیل کی موت کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ پھر ابو نے بھی کہا کہ ہاں پتر، یہی کرنا چاہیے کہ پہلے شمسا کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے۔ 2 گھنٹے بعد ہی شمسا روتی ہوئی نادر کے ساتھ ہمارے گھر پہنچ گئی۔ ابو نے اسے حوصلہ دیا کہ پتر فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دنوں بعد ہی نادر نے وڈے چودھری کے پاس ملازمت کر لی، کیونکہ گھر کا نظام تو چلانا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ 1-2 مہینے بعد نادر مجھ سے جمیل کی طرف سے ایک خط لکھوا کر جس میں اپنی خیر خیریت اور علاج چل رہا ہے کا بتا کے اور 1-2 رومانی مکالمے لکھوا کر خط شمسا کو دے دیتا تھا، اور وہ بھلی مانس دن رات جمیل کی تصویروں کو دیکھتے ہوئے آس لگائے بیٹھی تھی کہ کب اس کا شوہر ٹھیک ہو کر واپس آئے گا۔ یہ تھی نادر کی ساری کہانی۔ میں یہ ساری باتیں سوچتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ گھر جا کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ باقی وقت اسی طرح بینا اور امی کے ساتھ دنیا جہان کی باتیں کرتے ہوئے گزار دیا۔ سر شام ہی ابو گھر آ گئے۔
رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں سو گئے اور میں اپنے کمرے میں لیٹ کر چیمو کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور چیمو اندر داخل ہوئی۔ چیمو کے کمرے میں آتے ہی میں نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا۔ کنڈی لگا کر مڑتے ہی چیمو کے ہونٹوں پر پل پڑا۔ مختصر یہ کہ ہر بار کی طرح آج ایک بار پھر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ آج میں نے چیمو کے ساتھ کچھ زیادہ ہی زور آزمائی کر ڈالی تھی، اسی لیے میں نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لٹاتے ہوئے پوچھا، چیمو میرا یوں کرنا تمہیں برا تو نہیں لگا؟ تو وہ میرے سینے میں اپنا سر دنساتے ہوئے بولی، کمال تمہارا کچھ بھی مجھے برا نہیں لگتا، اور ویسے بھی میں تو اس سب کی عادی ہو چکی ہوں، میرے ساتھ یہ کون سا پہلی بار ہوا؟ میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، چیمو تم نے وعدہ کیا تھا کہ سب بتاؤں گی کہ… تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولی، ہاں ہاں بابا ہاں مجھے یاد ہے، لیکن کمال میں پھر کہتی ہوں کہ باز آ جاؤ، یہ سب جاننا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں بھی ضدی لہجے میں بولا، ارے کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے اپنا منہ اوپر اٹھایا اور جیسے خلا میں تکتی ہوئی بولی، یہ آج سے 2.5 سال پہلے ان دنوں کی بات ہے کہ جب وڈے چودھری سیال کی سب سے پہلی بیوی کے سب سے بڑے بیٹے نور سیال کی شادی کے دن رکھے گئے تھے۔ میں نے اسے روکا، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ سیالوں کی فیملی کو جانتی ہو؟ تو وہ انتہائی نفرت انگیز لہجے میں بولی، میں ان کنجروں کو پورے خاندان کو جانتی ہوں، یہی سیال تو میری بربادی کی وجہ بنے ہیں۔ چودھری مظفر سیال وڈا زمیندار ہے، یہی شیطان ابن شیطان ہے، اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے شیطان کا جانشین چودھری ظفر سیال۔ دونوں بھائی ایک نمبر کے عیاش اور شفاق انسان ہیں، اور یہی سارے گن آگے ان کی اولادوں میں بھی ہیں۔ وڈے چودھری نے 3 شادیاں کی ہیں، اس کی پہلی 2 عورتیں مر چکی ہیں، ایک سانپ کے کاٹے سے مری اور دوسری کار ایکسیڈنٹ میں ماری گئی۔ تو میں بتا رہی تھی کہ نور سیال کی شادی کے دن رکھے گئے تو حویلی کی طرف سے آس پاس کے چند گھروں کو کہلوایا گیا کہ شادی کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے اپنی لڑکیوں کو بھیج دو، وہ سارا دن حویلی میں کام کریں گی اور رات کو واپس جانا چاہیں تو گھر جا سکتی ہیں، نہیں تو ان کے وہاں سونے کا بھی انتظام کر دیا جائے گا۔ میں جنم جلی بھی حویلی اور حویلی والوں کی شان و شوکت دیکھنے کے لیے ان کے بلاوے پر چلی گئی۔ حویلی کے مہمان خانے کا سارا انتظام ہم 2 لڑکیوں کے ذمہ لگایا گیا، ایک میں تھی اور ایک خوبصورت لڑکی جس کا نام رضیہ عرف راجی ہے، وہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ وہ لڑکی بھی ساتھ والے گاؤں کے ایک کسان کی بیٹی ہے اور آج کل اس حویلی میں ہی بظاہر خادمہ کی حیثیت سے کام کر رہی ہے، جبکہ اصل میں وہ سیالوں کے تن ٹھنڈے کر رہی ہے۔ ہمیں وہاں آنے والے مہمانوں کی مہمانداری کے لیے مخصوص کیا گیا۔ وہاں جاتے ہی وہاں موجود ایک ملازم نے ہمیں ریسیو کیا اور مہمان خانے میں جانے سے پہلے اپنے ساتھ ایک کوارٹر میں لے گیا۔ کوارٹر میں لے جا کر اس نے ہم دونوں کو نئے سوٹ دیے اور کہا کہ اچھی طرح نہا دھو کر یہ پہن لو۔ وڈے چودھری صاحب بہت نفاست پسند انسان ہیں، وہ اپنے آس پاس کسی قسم کی گندگی پسند نہیں کرتے۔ تم دونوں باری باری اس واش روم میں جا کر نہا لو اور اپنے پرانے کپڑے اتار کر یہ حویلی والے نئے کپڑے پہن لو۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کے ساتھ موجود واش روم کی طرف اشارہ کیا، پھر باہر جاتے جاتے بولا کہ اپنے کپڑے طے کر کے یہیں الماری میں رکھ دینا، یہاں سے جاتے وقت یہ نئے سوٹ تم دونوں کے ہی ہوں گے، جاتے ہوئے اپنے پرانے کپڑے بھی یہیں سے اٹھا لینا۔ اب جلدی جلدی تیار ہو جاؤ، میں یہیں باہر ہی موجود ہوں، پھر تم دونوں کو مہمان خانے میں پہنچا دوں گا۔ ہم دونوں جلدی سے تیار ہوئیں اور باہر نکل آئیں۔ وہ آدمی ہم دونوں کو لے کر ایک ہال نما کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ہر طرف بے شک قیمت فرنیچر سجا ہوا تھا، ایک عالی شان بیڈ اور سامنے پڑی ہوئی خوبصورت کرسیاں، سامنے دیوار کے ساتھ ٹرالی پر بڑا سا ٹی وی اور VCR بھی پڑا ہوا تھا۔ ہمیں کرسیوں پر بٹھا کر وہ آدمی باہر چلا گیا۔ ہم دونوں اس شان و شوکت کو دیکھ کر مرعوب ہو رہی تھیں۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور 2 نوجوان اندر داخل ہوئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان میں سے ایک کا نام نور سیال اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی راجو سیال تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے یہ کہانی ضرور شیئر کرنی ہے اور ہر پوسٹ پر لائک کمنٹ بھی ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ کتنے لوگ اب اگلی پوسٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔